جعل ایسا الہ حجرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حجرے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، آپ ان کو روک نہیں رہے، یہ جہنمی ہو رہے ہیں. یہ میں آپ کے ہمسائے کی بات کر رہا ہوں، یہ تو جہنمی ہو رہے ہیں، آپ روک نہیں رہے ان کو، خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے، عبداللہ بن عمر کھڑے ہو جاتے، وہ ساری حدیثیں جو جمعے کی خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے کہ لوگوں سن لو، میرا رستہ اچھا رستہ ہے، کل بدعت ضلالہ، کل ضلالۃ فی النار، ہر جہنمی ہے بدعتی کرنے والا، کلو کا، تو وہ ان کو کھڑے ہو کر عبداللہ بن عمر بتاتے، ان کو روکتے اس بات سے. اب جو پڑھنے والے لوگ تھے وہ کہاں کے تھے؟ مثلا میرا نام عبد المجید ہے، میں گاؤں کا رہنے والا بندہ ہوں، دیہاتی بندہ ہوں. اگر میرے گاؤں کے بندے کو کام کریں جمعرات کو ختم دلائیں تو کہیں گے یہ جاہل لوگ ہیں، دیہات کے رہنے والے، ان کو پتہ نہیں. اب وہ جو لوگ کٹھے ہو کر صلاۃ الضحیٰ پڑھ رہے تھے، چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے، جس کا ذکر بخاری مسلم نے کیا ہے، وہ جو پڑھ رہے تھے وہ میرے گاؤں کے لوگ نہیں تھے، وہ مدینے کے لوگ تھے، اور زمانہ ہے صحابہ کا. اور جب زمانہ صحابہ کا ہے تو لازماً ان پڑھنے والوں میں صحابہ بھی ہوں گے، تابعین بھی ہوں گے، اور وہ ضروری نہیں تھا کہ عبداللہ بن عمر بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھتے، کیونکہ ان کی نظر کسی اور بات پر تھی. تو لیکن اس لیے انہوں نے کہا ہے بدعت پر ہے اچھی بات. معنی یہ نکلا کہ کام ہو اچھا، اگر وہ کام اچھا ہو تو اس کا کسی زمانے کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا کرتے تھے بدعہ حسنہ جان کر. اس کا معنی یہ نکلا ہے بدعہ حسنہ کی ایجاد کرنا یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سنت ہے. یہ جو بدعہ حسنہ والا لفظ ہے نا، اس کی ذرا میں تھوڑی سی مزید وضاحت کر دوں. یہ چونکہ روایت آئی ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، اور ابن عبد البر نے بھی اس کا ذکر کیا، تو یہ اس میں نعمت البدع آیا ہے. ویسے نعمت البدع وہ اس کے اندر تراویح کے بارے میں حضرت عمر کا بھی آتا ہے کہ انہوں نے تراویح کی جماعت کو دیکھ کر کہا تھا کہ یہ اچھی بدعت ہے، وہ بخاری میں بھی لفظ ہے. پر اس خاص روایت کی میں یہ بات کر رہا ہوں. اب حافظ ابن حجر نے اس کی جب شرح کی ہے تو اس نے کہا ہے وَرَوَا ابن ابی شیبہ بِاسْنَادِ صحیح. یہ بھی میں کلیئر کر دوں بات. وہ کہتے ہیں بخاری میں صرف بدعہ آتا ہے، ابن ابی شیبہ میں بدعہ حسنہ آتا ہے، تو نعم البدع آتا ہے. تو وہ کہتے ہیں جس میں نعمت البدع آتا ہے نا، اس ابن ابی شیبہ کی روایت کی سند کو میں نے چیک کر لیا ہے، یہ سند صحیح ہے، تو لہٰذا یہ سند صحیح ہوگی. اب میں اس کے اوپر فتویٰ دے رہا ہوں آپ کو. فتویٰ تو عموماً میں حافظ ابن تیمیہ کے نام سے دیتا ہوں، لیکن آج ایک اور بڑا نام، امت کا بڑا نام جس کا میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ امام بخاری کا ہے. یہ امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں حسین بن عطا ابن یسار کے ترجمے میں یہ لکھا. وہ کہتے ہیں کہ وقال الشعبی، امام شعبی فرماتے ہیں ان ابن عمر سے وہی روایت. تو وہ کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ بدعہ و نعمت البدع، یہ بدعت ہے اور اچھی بدعت ہے جو صحابہ تابعین کیا کرتے تھے. اور آگے امام بخاری کا اپنا فیصلہ، چونکہ امام بخاری نے اس روایت کو بخاری کے اندر بھی ذکر کیا، تاریخ کے اندر بھی ذکر کیا، اب وہ اپنا فیصلہ یہاں پر دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں وَهَذَا أَصَحُّ، یہی بات صحیح ہے کہ چاشت کی نماز پڑھنا بدعت ہے اور بدعہ حسنہ ہے. لوگ کہتے ہیں یہ بدعہ حسنہ تو دیہات کے لوگوں نے لفظ بنایا ہے، ہمیں کہتے ہیں یہ تو آپ کے وہ جو گاؤں کے ان پڑھ لوگ ہیں نا، پیروں کے ماننے والے، اللہ سر، انہوں نے یہ لفظ نکالا ہے. کہاں سے نکال لیا تم نے جو بدعت؟ میں نے پچھلے دن میں بتایا تھا کہ کسی میں کوئی بندہ کسی کو بدعت کہتے، وہ میرے لڑکا مرغوب احمد یونی میں جاتا ہے تو وہاں یونیورسٹی میں کسی نے کہا یہ بدعت، یہ آپ جو کرتے ہیں 12 ربیع الاول کو، یہ تو بدعت ہے. تو وہ میرے لڑکے مرغوب احمد نے کہا یہ تو بدعہ حسنہ ہے، بدعہ حسنہ ہے اس حیت سے میلاد کا کرنا. ویسے تو میلاد کا ذکر اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر وہ تو قرآن و سنت میں ہے، وہ نہیں اس حیت کے ساتھ کرنا. تو وہ مرغوب احمد نے سے کہا وہ تو بدعت حسنہ ہے. تو اس نے اس کی طرف دیکھا، ایسے سر مارا کہ کیسا پاگل بندے کے ساتھ میرا واسطہ پڑ گیا، یہ تو بیوقوف آدمی ہے، اس کو یہ کیا اس نے کہہ دیا، اس کو کسی نے بتایا ہی نہیں. اور اب میں بخاری کا بتا رہا ہوں. ہم جو کہتے ہیں نا وہ یہ ہے وَهَذَا أَصَحُّ. شعبی 200 صحابہ کی زیارت کرنے والے ہیں امام شعبی. اور امام تذکرۃ الفاظ کے اندر امام ابو حنیفہ نے، علامہ ذہبی نے لکھا کہ یہ امام اعظم، امام الائمہ، امام ابو حنیفہ کے استاد تھے. وہ کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ بدعہ و نعمت البدع، اور بخاری کہتے ہیں وَهَذَا أَصَحُّ، یہی بات صحیح ہے کہ یہ بدعہ حسنہ ہے. سبحان اللہ.
ام المومنین کہیں حضور نے نہیں پڑھی میں پڑھتی ہوں، عبداللہ بن عمر کہیں لوگ پڑھتے ہیں، ابو بکر عمر نے نہیں پڑھی پر لوگ پڑھتے ہیں، نیا کام ہے، پر نیا کام، ہر نیا کام برا ہی نہیں ہوتا، وہ کہنے لگے ٹھیک ہے نیا کام ہے، بدعہ حسنہ ہے، میلاد ہے نیا کام ہے، سید کے ساتھ نیا کام ہے، بدعہ حسنہ ہے۔ وہ اگر تراویح بدعہ حسنہ بن جائے، ہر روز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا وہ بدعہ حسنہ ہو اور یہ بدعہ حسنہ ہو، جب یہ ساری باتیں بدعہ حسنہ بنتی ہیں، یہ ساری بدعہ حسنہ بن جاتی ہیں، تو کیا میلاد اپنی حیت کے اعتبار سے جس میں ذکر رسول ہو وہ بدعہ حسنہ پر اگر ہم کہیں اس کو بدعہ حسنہ تو ہمیں وہ دنیا حیران ہوتی ہے، شبہ ڈالنے والے دوست کی یہ بدھو کہاں سے آگے، ان کو کیا پتا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو بدعہ حسنہ کا، اور امام بخاری کہتے ہیں یہی بات صحیح ہے کہ نماز چاشت کرنا بڑھنا بدعہ حسنہ ہے۔